قرآن مجید فرقان حمید نے ہر سوال کا جواب دیا۔ آج جو اسراف بہت زیادہ ہو رہا ہے تو قرآن کا ولا تصرفو کہ تم اسراف کرو، لا یحب المسرفین، اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو ناپسند فرماتا ہے۔ اچھا اسراف یہ ہوگا مثال کے طور پہ ایک شادی میں 50,000 یا 5 لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں، ایک مثال فار ایگزامپل تمام شادی کے اندر، اور آپ وہاں اس سوسائٹی میں دکھانے کے لیے 50 لاکھ روپے خرچ کر دیں تو یہ اسراف ہو جائے گا، تو اس میں حق تلفی ہوگی بہت ساری چیزوں کے حوالے سے۔ دل آزاری آپ ان لوگوں کی جو افورڈ نہیں کر سکتے ان کی آپ کر رہے ہیں، آپ دل آزاری کر رہے ہیں، نمود و نمائش میں آئے گا، نمائش کے حوالے سے آ جاتا ہے۔ اب بات جہاں میری بہن کر رہی ہے، اگر آپ شادی دیکھیں اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، آپ اگر شادی دیکھتے ہیں حضرت مولا کائنات سیدنا علی شیر خدا کی اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، بلکہ اس بات کو کرنے سے پہلے ایک بات میں وہ بھی عرض کر دوں، وہ سوال جو پہلے کالر نے کیا تھا اس کا جواب بھی دے دوں، پھر میں اس کرتا ہوں ورنہ ذہن سے نکل جائے گا۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے کے پاس لوگ آتے تھے شادی کی بندش کے حوالے سے، یا کہتے تھے شادی میں رکاوٹیں بہت ہیں، اب وہ 2-3 چیزوں کی تلقین کرتے تھے، میں چاہتا ہوں وہ تلقین کر دوں پھر میں آپ کے فرمائیے۔ وہ کہتے سب سے پہلے تو یہ کہتے تھے کہ دیکھو بھی نماز کی پابندی رکھنا اور باوضو رہنا، دوسرا یہ کہ صلاۃ الحاجات اکثر پڑھتے رہنا، اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی وہ تم مانگتے رہنا۔ اس لیے کہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سال ثواب کرنا اور دعا کرنا کہ اے اللہ یہ سال ثواب پہنچانا، اور پھر ان کا وسیلہ نبی اسلام کی بارگاہ میں پیش کرنا، اور پھر اچھے نصیبوں کے لیے بالکل یہ پڑھی جاتی ہے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ رشتے کی بندش ختم ہو جاتی ہے اور اس کے حلال کماتے رہنا۔ اب ایک چیز اور بھی ہے، اگر کسی کی شادی میں سخت قسم کی بندش ہو جائے گا، ایک تو یہ ہم بتا رہے ہیں کہ دکھاوا بہت زیادہ ہو رہا ہے، وہ میچ میکر کے حوالے سے ہو رہے ہیں اور ہر رشتے کو منع کر رہے ہیں، ایک تو یہ دنیاوی اسباب ہیں، ایک روحانی اسباب اس طرح ہو جاتے ہیں کہ واقعی شیاطینی کچھ معاملات ہو جاتے ہیں۔ اس کی کاٹ کے لیے کہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد ایک تسبیح سورۃ الاخلاص کی پڑھیں، روزانہ ایک تسبیح سورۃ الاخلاص کی پڑھیں گے تو انشاءاللہ جو رشتے کی جو رکاوٹ ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اور کتنے دن تک پڑھنی ہم نے؟ یہ پڑھتے رہیں۔ اور پھر ہمارے یہاں خاص طور پہ اولیاء چشت کے اندر ایک خاص طور پہ ایک وظیفہ وہ رہا، وہ فجر کے اندر رہا پڑھتے تھے، خاص طور پہ جو چشتی بزرگ تھے وہ یہ کرتے تھے کہ سنت اور فرض کے درمیان پڑھتے تھے، سنت اور فرض کے درمیان سورہ فاتحہ 41 مرتبہ پڑھتے تھے، اور 41 مرتبہ اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اور بیماری کے لیے بھی یہ اچھا یہ اولیاء کاملین فرماتی تھی یہ کسی بھی مقصد کے لیے پڑھیں گے،